میں اپنی خالہ کے گھر کسی کام کے لیے گیا تو وہاں خالہ کی بہو شناز ہاتھ سے اپنا پانی نکال رہی تھی۔ جب میں نے آواز دی تو وہ بولی دیکھتے رہو گے یا مجھے مکمل کرو گے؟ پھر میں شناز کو دینا شروع کر دیا۔ ابھی شناز کو میں دے ہی رہا تھا کہ خالہ آ گئی اور بولی واہ بانجے، میری ہی بہو کو تو۔ پورے مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ خالہ کی بہویں اور بیٹیاں، آج کی کہانی کچھ قسطوں پر مشتمل ہوگی لیکن آپ کو کافی اچھی لگے گی۔ میری خالہ کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے۔ خالہ کی چھوٹی بہو شناز میرے کزن عظیم کی بیوی ہے۔ میرے کزن عظیم دبئی ہوتا ہے۔ ایک دن میں خالہ کے پاس کسی کام کے لیے گیا تو خالہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ جب شناز سے پوچھنے کی اس کے کمرے میں گیا تو شناز خود کو دے رہی تھی۔ میں نے کہا بھابھی خالہ کہاں ہیں؟ جب شناز نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ایک خاص کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بولی آنے سے پہلے ہمیشہ دستک دینی چاہیے، کیا پتہ اگلا بندہ کس کام میں مصروف ہو۔ میں نے کہا اچھا بھابھی سوری، اب میں آپ کی مدد کروں گا جو میں نے آپ کے اس خاص کام میں خلل ڈالا۔ وہ بولی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ میچ لگاؤں گا۔ پہلے تو ایسے بولتی رہی، پھر کچھ دیر کے بعد بولی چل صحیح ہے دیکھا جائے گا، تم آغاز کرو میچ کا۔ میں نے شناز کے ساتھ زندگی کا پہلا میچ لگا دیا۔ میرا پہلا تجربہ ہو رہا تھا جبکہ شناز شادی شدہ تھی، اس لیے سب جانتی تھی۔ جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مجھے بھی بتا دیتی، ایسے ایسے کھیلو۔ کچھ دیر کے بعد وہ آؤٹ ہو گئی۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ بولی تم کھیلتے رہو، جب آؤٹ ہو جاؤ بتا دینا۔ پھر میں کچھ دیر کے بعد آؤٹ ہو گیا۔ میں باہر جانے لگا کام مکمل کر کے تو خالہ آ گئی۔ تو بولی کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے کہا آپ سے کام تھا۔ میں نے خالہ کو کام کا بتایا لیکن میرا حلیہ دیکھ کر خالہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، جیسے خالہ کو تھوڑا سا علم ہو گیا ہو۔ خیر میں واپس آ گیا لیکن اب مجھے عجیب خیالات آ رہے تھے کیونکہ خالہ کی ایک اور بہو صفیہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے علاوہ 4 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے سوچا اب میرے لیے سب کافی ہے، میری تو ان سب سے بنتی بھی تھی۔ اس کے بعد میں گھر چلا آیا۔ 2 دن کے بعد خالہ کسی کام سے کہیں گئی ہوئی تھی تو میں فوراً چلا گیا خالہ کے گھر۔ میں کوئی مرد نہیں تھا، صرف خالو تھا، وہ بھی بیمار، باقی سب نوکری کے لیے باہر رہتے تھے۔ میں جیسے ہی گیا تو شناز بیٹھی تھی۔ وہ بولی وقت آئے ہو؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ بولی تمہاری خالہ کہیں گئی ہوئی، تم ایک میچ لگا لو۔ میں نے کہا واہ شناز، اب تو تم بھی سمجھ گئی ہو کہ میچ لگانے ہی آیا ہوں۔ پھر میں نے شناز کے ساتھ میچ کا آغاز کر دیا۔ گھر میں کوئی اور تھا نہیں اور شناز بھابھی کا کمرہ آخر میں تھا، اس لیے وہاں کوئی نہیں آ پاتا جب تک خالہ نہیں آتی۔ پھر ہم میچ میں لگ گئے۔ ہم دونوں ہی سرور کی وادیوں میں پہنچ گئے۔ ابھی میچ مکمل نہیں ہوا تھا، خالہ کی ایک بیٹی آ گئی جس کا نام مدیحہ تھا۔ وہ شناز کی بھابھی بھی تھی، ان کا شوہر بھی کراچی میں کام کرتا تھا۔ پھر جب وہ آئی تو ہم دونوں حیران رہ گئے کہ پریشان بھی ہوئے۔ تو ہم دونوں کو دیکھ کر بولی تم دونوں نے اب میچ کا آغاز کر دیا؟ شناز بولی بھابھی پلیز یہ راز ہمارا اب تک تم اپنے تک رکھنا۔ مدیحہ بولی مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شہناز بولی تم بھی امجد سے فائدہ لے لو، تمہیں کوئی منع کر رہا ہے؟ مدیحہ بولی تم ٹھیک کہہ رہی ہو کیونکہ تمہارا بھائی تو سال میں 15 دن آتا ہے، میں پورا سال ادھوری رہتی ہوں، مجھے بھی تو ضرورت ہے۔ شہناز بولی وہی تو کہہ رہی ہوں، اچھا جلدی آ جاؤ پھر خالہ آنے والی ہوگی۔ پھر مدیحہ بھی میچ میں شامل ہو گئی۔ میں دونوں کی بات چیت میں چپ رہا۔ پھر مدیحہ کے ساتھ پہلا میچ شروع ہو گیا۔ مدیحہ کو میں پہلے سے ہی پسند کرتا تھا۔ خیر خان صاحب کو بھی مدیحہ نے سلام کیا۔ پھر مدیحہ اور شہناز کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ لگ گیا۔ کافی دیر کے بعد شہناز مکمل ہو گئی۔ پھر میں نے مدیحہ پر ساری محنت لگائی۔ پھر مدیحہ اور میں ایک ساتھ آؤٹ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد مدیحہ باہر چلی گئی۔ شہناز بولی تم صبر کرو، یہ ساری بہنیں آئیں گی، ویسے بھی تو کسی نہ کسی کے پاس جاتی ہوں گی۔ پھر میں بھی کچھ دیر کے بعد گھر چلا آیا تو اب میرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ آج میں دو رانیاں دیکھ آیا تھا۔ پھر کچھ دن ایسے نارمل چلتا رہا۔ میں سوچتا رہا اب کیسے جاؤں۔ پھر ایک دن گھر کے سب لوگ کسی زیارت افزا کی جگہ کے لیے گئے تو میں سمجھا کہ آج شہناز تو گئی ہوگی کیونکہ وہ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ میں جیسے آیا تو شہناز والے کمرے میں مدیحہ بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا مدیحہ بولی شہناز نے بولا کہ تم ضرور آؤ گے اس لیے آج تم میچ لگا لینا۔ پھر امجد سے میں نے کہا تم آ جاؤ۔ پھر مدیحہ کے ساتھ ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو گیا۔ ہم نے ایک اچھا میچ کھیلا۔ مدیحہ بولی اتنا میرا شوہر قاسم بھی نہیں دیتا جتنا تم سے مل رہی ہے۔ پھر ہم دونوں کا ایک میچ لگ گیا۔ کچھ دیر ہم میچ میں لگے رہے۔ مدیحہ مجھے نئے طریقے بتاتی، میں وہ اپلائی کرتا، کافی اچھا لگا۔ کچھ دیر کے بعد مدیحہ آؤٹ ہو گئی۔ میں لگا رہا، چند منٹ کے بعد میں بھی آؤٹ ہو گیا۔ ہم بیٹھے تھے لیکن میچ میں ہی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مدیحہ کی بھانجی ہانیہ آ گئی جو کہ خالہ کی محروم بیٹی کی بیٹی تھی اور پوتے کی بیوی تھی، وہ بھی خالہ کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ آ گئی، ہم سمجھ رہے تھے وہ بھی ساتھ چلے گی، لیکن جب ہانیہ نے ہمیں میچ کی دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی کیا ہو رہا ہے؟ میں پریشان ہو گیا لیکن مدیحہ بولی ضروری کوئی کام ہو رہا ہے، تم نے مدد کرنی ہے تو آ جاؤ، نہیں تو جاؤ۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگی تو مدیحہ بولی اگلے دن تم سجاد سے میچ لگا رہی تھی، میں نے تم کو کچھ نہیں کہا، تو پھر تم اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ اب اس کے ساتھ بھی میچ لگ جائے گا۔ پھر وہ بولی ویسے بھی تو گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے بھی میچ میں شامل کر لو۔
بتیا تو نہیں چاہتی تھی. میں نے کہا آ جاؤ. پھر آج 2 بار میں نے 3 لوگوں والا میچ کا آغاز کیا. پھر میں نے ہانیہ کے ساتھ میچ میں کافی قوت لگائی. کافی دیر کے بعد ہانیہ آؤٹ ہوئی. پھر مدیہ کی باری آ گئی. پھر میں میچ میں سمجھداری اور قوت لگائی. پھر سب کو یکساں کامیابی ملی. میں واپس آ گیا. اب تو مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی اس بارے میں سوچ بھی سکوں. کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا. ایک دن مجھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ خالہ کی دوسری بہوؤں صفیہ بھی تو ہے, اس پر باری لگانی چاہیے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ شہر میں رہتی تھی, ہم گاؤں میں رہتے تھے. خالہ دوسرے بیٹے کا نام نعیم تھا, وہ شہر میں تھا. کبھی کبھی بیوی سمیت آتا تھا. کچھ دن گزر رہے. پھر شہناز اور مدیہ سے میچ لگا تو میں نے ان سے اس بارے میں بات کی تو شہناز بولی وہ ہماری کاسٹ کی تو بھی نہیں ہے, اگر اس نے بات کو پھیلا دیا تو ہمارے ساتھ بھی میچ کھیلنے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. پھر میں نے بھی اس بات کو سوچنا ترک کر دیا کیونکہ مجھے ممکن اور مثبت چانس نتائج نظر نہیں آ رہے تھے. خیر کچھ دن ایسے ہی گزرے. پھر ایک دن کو سامان تھا جو امی اور خالہ نے بولا کہ صفیہ کو دیتے جانا. میں نے شہر میں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد 12 بج رہی تھی, میں دینے چلا گیا تو درزی بند تھا. کافی دفعہ دستک کے بعد دروازہ کھولا تو ایک بندہ ایسے باہر نکلا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ اندر میچ ہی ہوا ہے. خیر اس بندے کے جانے کے بعد میں چلا گیا تو صفیہ بھابھی بیٹھی تھی. میں نے کہا جس پر قسمت آزماتے یا خود بدنام ہو جائیں گے یا یہ حاصل ہو جائے گی. پھر میں نے کہا بھابھی کیوں ایسا کرتی ہو؟ صفیہ بولی میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے اور کیا کرنا ہے, یہ جو میچ لگا کر گیا یہ میرا بتا چکا. صفیہ حیران رہ گئی, مجھے دیکھتی رہ گئی. پھر یہ بات اپنے تک رکھنا. میں نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ صفیہ بولی تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا پھر آپ کا راز محفوظ رہے گا. صفیہ نے بولا ٹھیک ہے. پھر صفیہ کے ساتھ میچ لگا ہوا تھا. جب ہم سرور کی وادی میں پہنچے تو گیٹ لاک نہیں کیا تھا. صفیہ کا شور بھی آ گیا. ہم دونوں کو دیکھ کر بولے اچھا تم دونوں. کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ. اکاؤنٹ کو فالو کریں.